السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اب تمام لوگ کا میرے یوٹیوب چینل میں استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ میں محمد وسیم اختر حنفی آج میں پھر سے لے کر حاضر ہوا ہوں بہار DLED اردو ایگزام 2025 کے لیے ٹاپ اردو گرامر کے 60 سوالات، 60 کوشچن اور آنسر آپ کو یہاں پر سے ہٹا دیا گیا ہے، لیکن آپ کو جو PDF ملے گا اس کے اندر ہر سوال کے سامنے اس کا جواب بھی لکھا ہوا ہوگا۔ امید ہے کہ آج کا ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گا، لیکن آپ سے اتنی سی گزارش ہے کہ جو لوگ ہمارے چینل پر نئے جڑے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں، اور جو لوگ پرانے ہیں وہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے اس کا آغاز کرتے ہیں، شروعات کرتے ہیں۔ لیکن آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ بہار DLED اردو کا جو ایگزام ہونے والا تھا 27 فروری کو، اب 27 فروری کو ایگزام نہیں ہوگا، بلکہ اس کے ڈیٹ کے اندر اضافہ کیا گیا ہے، اور وہ متعین جو ڈیٹ ہے وہ ابھی معلوم کسی کو نہیں ہے۔ جب وقت آئے گا معلوم ہونے کا تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور جن لوگوں کو PDF چاہیے وہ ہمارے ٹیلی گرام چینل سے جڑ جائیں تاکہ انہیں فری میں PDF مل سکے۔ اور کل ایک صاحب نے میسج کیا تھا کہ سر مہا میراتھن کلاس لائیں، تو جب امتحان کا ڈیٹ ہی آگے بڑھ گیا تو ابھی ہمیں اس پر غور نہیں کرنا ہے، بلکہ آہستہ آہستہ سوالات کو حل کرتے چلنا ہے۔ جب امتحان کا وقت قریب آئے گا تو انشاءاللہ یک بارگی 200 سوالات 300 سوالات کرائے جائیں گے۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے اس کا آغاز کرتے ہیں، شروعات کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، ذیل میں فاعل چنیے۔ ذیل میں فاعل چننا ہے۔ جھگڑا، جھگڑالو، جھگڑنا، ان میں سے بھی۔ فعل بولتے ہیں کام کرنے کو، فاعل بولتے ہیں کام کرنے والے کو، ہے نا۔ فعل بولتے ہیں کام کو، فاعل بولتے ہیں کام کرنے والے کو، اور مفعول جس پر کام ختم ہو۔ اس میں فاعل چننا ہے، یعنی کام کرنے والا۔ جھگڑنے والا کون ہے؟ جھگڑا، یہ ایک فعل ہے تو، اور جھگڑالو جو ہے یہ آپ کو ہو جائے گا فاعل۔ جھگڑالو آدمی کسے بولتا ہے؟ جو بار بار جھگڑا کرنے والا ہوتا ہے، تو فاعل اس میں جھگڑالو ہو جائے گا۔ اور جھگڑنا کیا معلوم؟ یہ مصدر ہے۔ تو ذیل میں فاعل چنیے، اس کا کیا رائٹ آنسر ہوگا؟ آپ کو آپشن نمبر B ہو جائے گا، یعنی جھگڑالو۔ کیا ہو جائے گا؟ جھگڑالو ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 2 ہے، رباعی کی جمع کیا ہوگی؟ بہت مشہور سوال ہے، یہ آپ کو کلاس 10، 12 اور DLED سب کے اندر پوچھا جاتا ہے۔ دیکھیے، مربع، رباعیات، اربع، رباعیو۔ رباعی کی جمع ہوتی ہے رباعیات۔ کیا ہوتی ہے؟ رباعیات۔ آپشن نمبر B اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے، درجہ ذیل میں کون سا لفظ مذکر ہے؟ رحمت، صحت، جہنم، جنت۔ ایک ہوتا ہے مذکر، ایک ہوتا ہے مؤنث۔ آدمی عام طور پہ اس کے اندر پھنس جاتا ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ امتحان کے اندر زیادہ تر مذکر و مؤنث کی جو سوالات آتے ہیں وہ مشہور ہی ہوتے ہیں۔ آپ یاد کر لیں، آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ زیادہ تر یہی سب سوالات مذکر و مؤنث میں پوچھا جاتا ہے۔ تو سوال نمبر 3 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر C ہے، یعنی جہنم۔ جہنم کیا ہے؟ مذکر ہے، تو باقی تینوں کیا ہو جائے گا؟ مؤنث ہو جائے گا۔ آگے دیکھیے، درجہ ذیل میں کون سا لفظ مؤنث ہے؟ شہرت، شیر، جنگل، باغ۔ ان چاروں میں بتانا ہے کہ کون سا لفظ مؤنث ہے۔ تو سوال نمبر 4 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر A، یعنی شہرت جو ہے نا یہ آپ کو مؤنث لفظ ہے۔ کیا ہے؟ مؤنث لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، درجہ ذیل میں اس میں مصغر کون ہے؟ باغیچہ، باغ، بازار، ریگستان۔ اس میں مصغر اور ایک ہوتا ہے اس میں مکبر۔ اس میں مصغر جس کے اندر چھوٹاپن بیان کیا جائے، چھوٹائی کا معنی دے، اس کو بولتے ہیں اس میں مصغر۔ اب دیکھ لیں، باغ بڑا ہوتا ہے، بازار بھی بڑا ہوتا ہے، اور ریگستان یہ بھی بڑا ہوتا ہے، لیکن باغیچہ جو ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کو کس کے اندر مثال آ جائے گا؟ یہ اس مصغر کی مثال بن جائے گا۔ ایک طریقہ اور بتا دے کہ چہ جہاں بھی لگا ہو، باغیچہ، کتابچہ، تماچہ،
ہے کہ نہیں؟ تو یہ سب آپ کو اس میں مصغر کی مثالیں بن جائیں گی۔ اسی طریقے سے اس میں مصغر کی اور سی علامتیں ہیں، لیکن آپ کو عام طور پہ جو مشہور علامتیں یہ ہیں اسے یاد رکھ لینا ہے۔ آگے دیکھیے، سوال نمبر 6 ہے، شبیر حسن خاں جوش میں جوش کیا ہے؟ لقب، خطاب، تخلص، کنیت۔ دیکھیے ہر ایک کی تعریف میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور بار بار بتاتا بھی ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ لقب جو عام آدمی کی طرف سے کسی شخص کی اچھائی یا برائی کی بنا پر، یعنی ہجو کی بنا پر دیا جائے، عام طور پہ اچھائی کی بنا پر لقب دیا جاتا ہے۔ خطاب جو حکومت کے جانب سے یا اسی طریقے سے انجمن کے جانب سے دیا جائے۔ تخلص وہ نام ہے جو شاعر اپنے شعر کے اندر آخر میں نام کا ٹکڑا پیش کر، اس کو کہتے ہیں تخلص۔ کنیت جس سے رشتے ظاہر ہو، نسبت ظاہر ہو۔ دیکھیے اب ہر ایک کی مثال بھی دیتے ہیں آپ کو۔ لقب کی مثال آپ بلبل ہند لے لیں، شیر بہار لے لیں۔ خطاب کی مثال خان بہادر لے لیں۔ سر لے لیں، سر سید احمد خان کو جو سر کا خطاب ملا تھا، سر یہ بھی خطاب ہے۔ تخلص جو ہے ہو جائے گا آپ کو، یہ شبیر حسن خان جوش میں جو جوش ہے یہ کیا ہو جائے گا؟ تخلص۔ اور کنیت کی مثال لے لیں، ابن مریم، ابو بکر، نا یہ سب کنیت کی مثال ہو جائے گا۔ تو شبیر حسن خان جوش میں جوش کیا ہے؟ تو یہ تخلص ہے۔ امید ہے کہ ہر ایک کی تعریف اور ہر ایک کی مثال بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آگے دیکھیے، زاہد کل پٹنہ جائے گا، یہ زمانے کی کون سی قسم ہے؟ زمانے کتنے ہیں؟ 3 ہیں، ماضی، حال اور مستقبل۔ یاد رکھیے گا، ماضی گزرے ہوئے زمانے کو بولتے ہیں، یعنی جو ابھی سے پہلے گزر گیا اس کو کیا کہتے ہیں؟ ماضی کہتے ہیں۔ حال موجودہ زمانے کو بولتے ہیں، جس میں ہم لوگ پڑھا رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں ابھی، یعنی جو بھی آدمی جس وقت کام کر رہا ہو وہ حال کا زمانہ کہلاتا ہے۔ اور مستقبل بولتے ہیں آئندہ آنے والے زمانے کو، چاہے وہ ابھی کے کچھ دیر کے بعد ہو یا کل ہو، پرسوں ہو، ترسوں، یہ سب کے سب مستقبل کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ تو زاہد کل پٹنہ جائے گا، یہ زمانے کی کون سی قسم ہے؟ دیکھیے ماضی ہے، حال ہے، مستقبل ہے، ماضی تمنائی ہے۔ تو سوال نمبر 7 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر سی ہو جائے گا، یعنی مستقبل۔ کیا ہو جائے گا؟ مستقبل ہو جائے گا، ابھی نہیں جا رہا بلکہ کل جائے گا پٹنہ۔ اس کے بعد دیکھیے، فعل کے معنی کیا ہے؟ کام، ناکام، فعل، ان میں کوئی نہیں۔ فعل کے معنی آتا ہے آپ کو کام کیا آتے ہیں، کیا آتے ہیں؟ کام کیا آتے ہیں۔ تو آپشن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ کسرہ کا مطلب کیا ہے؟ زبر، زیر، پیش، تشدید۔ دیکھیے کسرہ کا مطلب ہوتا ہے آپ کو زیر ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے کسرہ کا مطلب؟ زیر ہوتا ہے۔ اور فتحہ کا مطلب ہوتا ہے آپ کو زبر، اور ضمہ کا مطلب ہوتا ہے آپ کو پیش۔ لکھ کے بتا دیتے ہیں تاکہ آپ کو دشواری نہ ہو۔ زبر یعنی فتحہ، فتحہ کو کیا بولتے ہیں آپ؟ زبر بھی بول سکتے ہیں، فتحہ زبر کو بولتے ہیں۔ کسرہ تو یہاں پر زیر لکھا ہوا ہے، ضمہ، ضمہ زاد سے ہوگا ضمہ، ٹھیک ہے، اس کو بولتے ہیں پیش کو۔ ضمہ کس کو بولتے ہیں؟ پیش کو بولتے ہیں۔ اور تشدید تو ہم لوگ جانبے کرتے ہیں کہ اس طریقے کا تشدید ہوتا ہے، اس کو مشدد بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مشدد بھی کہتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ تو کسرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زیر ہوتا ہے۔ آپشن نمبر بی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ صدا کا معنی کیا ہے؟ ہمیشہ آواز، آسان، مشکل۔ دیکھیے صاد سے اگر صدا ہو تو اس کے معنی کیا آتے ہیں؟ آواز کے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر صدا آپ کو سین سے ہو، کیسے ہو؟ سین سے صدا ہو، تو اس کے معنی کیا آتے ہیں؟ ہمیشہ کے آتے ہیں۔ تو صدا کا معنی آپ کو ہو جائے گا آواز۔ آپشن نمبر بی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو لفظوں کی معنی دار مجموعے کو کیا کہتے ہیں؟ لفظ، جملہ، فقرہ، فعل۔ لفظ جیسے آپ لے لیں، کھانا ایک لفظ ہے، پینا ایک لفظ ہے، جانا ایک لفظ ہے، ان کو لے لیں۔ اور یہ سب کے سب معنی دار بھی ہیں، ہے نا؟ کیا ہے؟ معنی دار کا مطلب اس کے کچھ معنی بھی ہے، مہمل لفظ نہیں ہے بلکہ معنی دار لفظ ہے۔ وہ سب جو ایک ساتھ مل جائیں گے تو اس کو کیا کہیں گے؟ تو اس کو کہتے ہیں جملہ۔ کیا کہتے ہیں؟ جملہ کہتے ہیں۔ تو آپشن نمبر بی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ کو آدمی کے منہ سے جو سادہ آواز نکلتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ حرف، فعل، جملہ، محاورہ۔ آدمی کے منہ سے
جو سادہ آواز نکلتی ہے اس کو کہتے ہیں حرف. کیا کہتے ہیں اس کو حرف کہتے ہیں. آپشن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر. اس کے بعد دیکھیے موضوع کا دوسرا نام کیا ہے؟ محمل، کلمہ، معنی، جملہ. تو دیکھیے موضوع یعنی جس کے معنی وضع کیے گئے ہوں، جیسے پانی، قلم، دوات، یہ سب کیا موضوع لفظ ہے. محمل کی مثال لے دیں، جیسے ہم لوگ بولتے ہیں پانی، وانی، تو پانی آپ کو موضوع لفظ اور وانی کیا ہو جائے گا؟ محمل لفظ. کھانا بولتے یہ موضوع لفظ اور وانا کیا ہو جائے گا؟ محمل لفظ. یعنی محمل کے معنی آتے ہیں بیکار کہ اس کا کوئی معنی مطلب نہ ہو. تو موضوع کا دوسرا نام کیا ہے؟ آپ کو موضوع کا دوسرا نام ہے کلمہ، ہے نا. بامانہ لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا. سوال نمبر 14 ہے عقل مند کیسا لفظ ہے؟ لفظ مفرد، لفظ مرکب، لفظ محمل، ان میں کوئی نہیں. دیکھیے عقل ایک لفظ ہے اور مند ایک لفظ، اس کو مان لیں آپ. تو عقل مند جو ہے یہ لفظ مفرد نہیں بلکہ لفظ مرکب ہے. مرکب کے معنی کیا آتے ہیں؟ ملنا کے ہیں. جب دو لفظ ایک ساتھ مل گیا تو لفظ مرکب کہلائے گا. آپشن نمبر بی اس کا رائٹ آنسر. فعل امر کی مثال کیا؟ یہاں آؤ، وہاں نہ جاؤ، وہ آیا، وہ لایا گیا. فعل امر، فعل کے معنی کام، امر کے معنی حکم ہے کہ نہیں. یہاں آؤ بھی آپ کو فعل امر کی مثال ہے. آپشن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر. یہاں آؤ کس کی مثال ہے؟ فعل امر کی مثال ہے. اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے ذیل میں اس میں ظرف کی مثال کون ہے؟ کتب خانہ، چاقو، رات، کوئی نہیں. دیکھیے سوال نمبر 16 اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر اے ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ اے ہو جائے گا. یعنی کتب خانہ یہ ظرف کی مثال ہے آپ کو. ٹھیک ہے. اور اگر آپ لے زمانے کے یعنی اس میں ظرف کی دو قسمیں بنے گی. ایک اس میں ظرف زمان، وقت کی اگر مثال لیں گے تو ایک مثال آپ کو رات بھی بن جائے گا. شام، صبح، رات، یہ سب کیا ہے؟ آپ کو زمانے کی مثال میں بھی آ جائے گا. تو یعنی ایک اس میں ظرف کی یہ بھی مثال بن سکتی ہے. رات اور کتب خانہ دونوں کی مثال، دونوں مثال لے لیں آپ. اس کے بعد دیکھیے خلیل اللہ ذیل میں سے کس کی مثال ہے؟ مضاف، معہود، منادہ، اسم نکرہ. سوال نمبر 17 اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر بی ہو جائے گا. یعنی معہود کی مثال ہے. کس کی مثال ہے؟ معہود کی مثال. اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 18 ہے یا اللہ میں یا کیا ہے؟ منادہ، حرف ندا، مضاف، اسم اشارہ. تو یا اللہ میں یا جو ہے یہ آپ کو حرف ندا کی مثال ہے. کس کی مثال ہے؟ حرف ندا کی مثال ہے. حرف ندا منادہ کی تعریف دیکھ لیں. منادہ وہ اسم معرفہ یعنی وہ اسم خاص ہے جس کو پکارا جائے. جیسے اے احمد میں احمد کیا ہو جائے گا؟ منادہ ہو جائے گا. ندا وہ حرف ہے جس کے ذریعے پکارا جائے. جیسے اے، یا، آیا، یہ سب کیا ہے؟ یہ آپ کو حرف ندا کی مثال ہے. تو آپشن نمبر بی اس کا رائٹ آنسر. قواعد کا وہ حصہ جس میں شعر و شاعری کے فن سے بحث کیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ علم صرف، علم نو، علم بلاغت، علم عروض. دیکھیے سوال نمبر 19 جو کہ بہت مشہور سوال ہے اور بار بار پوچھا بھی جاتا ہے. اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر کیا ہو جائے گا؟ ڈی ہو جائے گا. یعنی علم عروض کہلائے گا. اس کے بعد ہے سوال نمبر 20 ہے آپ کو وہ نام جو حکومت یا کسی انجمن کے جانب سے دیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ لقب، عرف، خطاب، تخلص. اس کی تعریف پر بتا دی گئی ہے. اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر سی ہو جائے گا. یعنی خطاب. اس کے بعد جس لفظ سے کسی کام کے کرنے کے اوزار کا علم اسے کیا کہتے ہیں؟ اس میں ظرف، اس میں اعلیٰ، اس میں معرفہ، اس میں نکرہ. تو وہ لفظ جس لفظ سے کسی کام کے کرنے کے اوزار کا علم اسے کہتے ہیں آپ اس میں اعلیٰ. کیا کہتے ہیں اسے؟ اس میں اعلیٰ. آپشن نمبر بی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیے اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 22 ہے ذیل میں سابقہ والا لفظ کون ہے؟ لاجواب، لاش، لانا، لائق. سابقہ دیکھیے لاجواب میں جو جواب ایک کلمہ ہے اور لا یہ حرف سابقہ ہے جو کلمہ سے پہلے آ کر کلمے کا حصہ بن گیا ہے. تو لاجواب یہ آپ کو حرف سابقہ کی مثال ہو جائے گا. خبردار ہو جاؤ یہ کس طرح کے جملے کی مثال ہے؟ تمنا، عرض، تنبیہ، دعا. خبردار ہو جاؤ یہ سب جو ہے آپ کو تنبیہ کی مثال ہے. آپشن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا. اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 24 ہے تم لوگ ضمیر کی کون سی قسم ہے؟ ضمیر اشاری، ضمیر شخصی، ضمیر موصولی، ضمیر تنکیری. اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر بی ہے. یعنی ضمیر شخصی کی مثال ہے. سوال نمبر 25 ہے احمد تیز دوڑتا ہے اس جملہ میں تیز کیا ہے؟ اسم، ضمیر، فعل، فعل متعلق. دیکھیے
ہم لوگوں نے پڑھا ہے کہ فعل فاعل سے بھی جملہ مکمل ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں فعل لازم، اور جس میں مفعول کی ضرورت ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں فعل متعدی۔ تو احمد تیز دوڑتا ہے، دوڑنا فعل ہے اور احمد فاعل ہے، اور تیز کیا ہو جائے گا؟ فعل متعلق ہو جائے گا۔ تو سوال نمبر 25 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ اس کے بعد ذیل میں اسم اعلیٰ چنیے، دیوار، درخت، چاقو، آسمان۔ اسم اعلیٰ جس کے ذریعے اوزار کا علم ہو، تو دیکھیے اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر سی ہو جائے گا، یعنی چاقو ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر سی یعنی چاقو ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 27 ہے آپ کو، شرمانہ سے اس میں صفت کیا ہوگا؟ شرمیلا، شرمسار، شرم، ان میں کوئی نہیں۔ تو سوال نمبر 27 اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر اے، شرمانہ سے اس میں صفت ہوگا شرمیلا۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا جو بہت زیادہ شرماتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ شرمیلا ہے۔ ہجر کے معنی کیا ہے؟ پتھر، جدائی، ایک سال، مہینے کا نام۔ ہجر سے ہجرت بنتا ہے کہ نہیں؟ تو سوال نمبر 28 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر کیا ہو جائے گا؟ بی ہو جائے گا، یعنی جدائی۔ اس کے بعد آپ کو چھن چھن ذیل میں سے کس کی مثال ہے؟ اس میں صفت، اس میں کیفیت، اس میں صوت، اس میں اشارہ۔ دیکھیے چھن چھن جو ہے یہ ایک خاص قسم کی آواز ہے جسے ہم لوگ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اس میں صوت کہتے ہیں، ہے نا؟ اس میں صوت کے معنی آتے ہیں آواز کے، یعنی ایک خاص قسم کی آواز، چھن چھن، ہے نا؟ ٹن ٹن، کہ نہیں؟ اس کے بعد دیکھیے شرم کا مترادف لفظ کون ہے؟ شرمیلا، شرمیلا، شرمانہ، شرمسار، حیا۔ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں شرم و حیا۔ سب سے پہلے ہمیں مترادف کی تعریف کو دیکھنا ہے۔ مترادف وہ لفظ ہے جس کے، ہے نا، الفاظ الگ الگ ہو لیکن معنی ایک ہو، ہے نا؟ دیکھیے شرم و حیا، شرم کے معنی بھی شرم اور حیا کے معنی بھی شرم، تو شرم کا مترادف لفظ آپشن نمبر ڈی یعنی حیا ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 31 ہے، خوشی کا مترادف لفظ کون ہے؟ مسرت، نشاط، فرحت، ان میں سبھی۔ یہ سب کے سب جو ہے مسرت ہو، نشاط ہو، فرحت ہو، سب کے معنی خوشی کے آتے ہیں، تو آپشن نمبر ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے تحقیق کی جمع کیا ہے؟ حقائق، حقیقت، تحقیقات، تحقق۔ تحقیق کی جمع آپ کو ہو جائے گا تحقیقات، آپشن نمبر سی ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور حقیقت کی جمع حقائق ہو جائے گا، تو تحقیق کی جمع کیا ہو جائے گا؟ آپ کو ہو جائے گا تحقیقات۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد آپ کو ملک کی جمع کیا ہے؟ املاک، ممالک، ملک، ملائک۔ ملک کی جمع آپ کو ہو جائے گا ممالک، کیا ہو جائے گا؟ ممالک، آپشن نمبر بی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد قاف کون سا حروف ہے؟ حروف حلقی، خنقی، اسنانی، شفوی۔ تو دیکھیے قاف جو ہے یہ حروف حلقی میں سے، کس میں سے ہے؟ حروف حلقی میں سے ہے۔ کس میں سے؟ حروف حلقی میں سے ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو ابجد ادریسی میں میم کی تعداد کتنی ہے؟ 10، 20، 30 اور 40۔ تو سوال نمبر 35 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا، یعنی 40۔ آم کے آم، گٹھلیوں کے دام ذیل میں سے کیا ہے؟ محاورہ، مصرع، ضرب المثال، فقرہ۔ تو سوال نمبر 36 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی یعنی ضرب المثال ہے۔ مثال کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے کہ آم کے آم، گٹھلیوں کے بھی دام، یعنی اس کا بھی دام لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 37 ہے آپ کو، ذیل میں مؤنث لفظ کون ہے؟ خراش، خرچ، خوف، خود۔ یہ بھی بہت مشہور سوال ہے، اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے یعنی خراش جو ہے یہ آپ کو مؤنث لفظ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں؟ 1، 2، 3، 4۔ تو یہ بہت مشہور سوال ہے، بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی قسمیں 3 ہیں، جامد، مصدر اور مشتق، آپشن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 39، احمد نے خط لکھا، اس جملہ میں خط کیا ہے؟ فعل، فاعل، مفعول، ان میں کوئی نہیں۔ دیکھیے لکھنا ایک فعل ہے، لکھنے والا احمد ہے، وہ ہو جائے گا آپ کو فاعل، اور خط ہو جائے گا آپ کو مفعول ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ مفعول ہو جائے گا۔ تو اس جملہ میں خط کیا ہے؟ تو آپ کو آپشن نمبر سی ہو جائے گا، یعنی مفعول۔ اس کے بعد دیکھیے ذیل میں اس میں معرفہ کون ہے؟ پٹنہ، بلی، خلیل اللہ، ان میں سبھی۔ تو دیکھیے اس میں پہلے معرفہ کی تعریف دیکھتے ہیں۔ اس میں معرفہ وہ اس میں جو کسی خاص شخص، خاص جگہ، خاص چیز کو بتائے۔ پٹنہ کا ایک خاص جگہ ہے، بلی یہ عام ہے، خلیل اللہ یہ عام ہے۔ خلیل اللہ کے نام بہت سارے ہو سکتے ہیں، ہے نا؟ لیکن اگر آپ اس کو خاص میں لینا چاہیں تو استعمال ہو سکتا ہے،
جیسے اگر کوئی مشہور آدمی اس کا نام خلیل اللہ ہو تو آپ اسے بھی لے سکتے ہیں۔ تو ذیل میں اس میں معرفہ کی مثال کون ہے؟ آپ کو پٹنہ ہو جائے گا آپشن نمبر اے، اور اس میں معرفہ میں اسم کی یعنی نام کی مثال لیں گے، شخص کی مثال لیں گے تو آپ خلیل اللہ بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپشن نمبر سی بھی لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس سے اللہ کا دوست مراد لیں گے تو پھر یہ آپ کو اس میں معرفہ کے اندر نہیں آئے گا، بلکہ نام اگر مراد لیں گے تو آپ کو اس کے اندر آ جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو ذیل میں مشتق کون ہے؟ کھیل، کھلاڑی، کھیلنا، ان میں سبھی۔ دیکھیے ذیل میں مشتق کون ہے؟ سوال نمبر 41، اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر کیا ہو جائے گا؟ آپ کو کھیلنا ایک مصدر ہے اور مشتق ہو جائے گا آپ کو کھلاڑی ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ کھلاڑی، ٹھیک ہے، آپشن نمبر بی کو لے لیں۔ کس کو لے لیں؟ بی کو لے لیں۔ کھیلنا کیا مصدر ہے اور کھیلنا سے کھلاڑی، یہ آپ کو مشتق ہو جائے گا۔ علم کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2، 5، 7، 10۔ تو سوال نمبر 42، اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی یعنی 5 قسمیں۔ علم کی کتنے قسمیں ہیں؟ علم کی 5 قسمیں ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو ذیل میں کنیت کی مثال کون ہے؟ ابو بکر، بنت زینب، ام کلثوم، ان میں سبھی۔ تو دیکھیے ذیل میں جو کنیت کی مثال ہے آپ کو ان میں سبھی، آپشن نمبر ڈی میں ٹک لگا دیں۔ کرنا سے اس میں اعلیٰ کیا ہوگا؟ کرنی، کران، کرونی، کرانہ۔ اس میں اعلیٰ جس کے ذریعے اوزار کا علم ہو۔ دیکھیے کرنی کیا ہے؟ ایک آلہ ہے۔ کیا ہے؟ آلہ ہے، گھر بنانے کے لیے، اینٹا جوڑنے کے لیے۔ سوال نمبر 44 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے ہو جائے گا یعنی کرنی۔ اس کے بعد دیکھیے بہت مشہور سوال آ رہا ہے، وہ نظم جو 3 مصروں پر مشتمل اسے کیا کہتے ہیں؟ مخمس، رباعی، قطع، مثلث۔ تو اس کو کہتے ہیں مثلث۔ کیا کہتے ہیں؟ مثلث۔ ثلث کے معنی عربی میں 3 کے آتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ رباعی میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ 2، 3، 4 اور 5۔ تو رباعی میں ہوتے ہیں آپ کو 4 مصرے ہوتے ہیں۔ کتنے ہوتے ہیں؟ 4۔ ربون کے معنی میں، ربون کے معنی عربی میں کیا آتے ہیں؟ 4 کے آتے ہیں۔ اسی سے رباعی ہے، تو رباعی میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ 4 مصرے ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 47 ہے، شاعر کی جمع کیا ہے؟ مشاعرہ، شاعران، شعراء، شعر۔ تو شاعر کی جمع آپ کو ہو جائے گا شعراء، آپشن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر۔ عبد کے معنی کیا ہے؟ ہمیشہ، ابھی، مالک و غلام۔ تو عبد کے معنی دیکھیے، عبد کے معنی آپ کو آتے ہیں غلام کے آتے ہیں۔ کیا آتے ہیں؟ غلام کے آتے ہیں، آپشن نمبر آپ کو ڈی ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ ڈی ہو جائے گا۔ اس کے بعد ذیل میں اس میں کیفیت کی مثال کون ہے؟ دیکھیے اس میں کیفیت کی مثال کون ہے؟ جوان، جوانی، نوجوان، ان میں کوئی نہیں۔ تو دیکھیے اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی، جوانی ایک کیفیت ہے، بچپنا ایک کیفیت ہے، بڑھاپا ایک کیفیت ہے۔ اس کے بعد ذیل میں اس میں مکبر کون ہے؟ شاہراہ، شاہ سوار، شاہکار، ان میں سبھی۔ اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ یہ سب کے سب جو مثالیں ہیں یہ آپ کو اس میں مکبر کی مثال ہے۔ ذیل میں لاحقہ والے لفظ کی نشاندہی کیجیے۔ عقل مند، لاجواب، بندوق، مشکل۔ عقل مند دیکھیے یہ آپ کو لاحقہ کی مثال ہو جائے گا۔ عقل ایک لفظ ہے، ایک کلمہ ہے، اور مند جو ہے یہ حرف لاحقہ جو کلمہ کے بعد آ کر کلمے کا حصہ بن گیا۔ آپشن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر۔ لاجواب میں جو لا ہے یہ حرف سابقہ کی مثال آپ کو بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے ذیل میں اس میں اعلیٰ کون ہے؟ مکان ہے، چاقو ہے، پھل ہے، پانی ہے۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر بی یعنی چاقو ہو جائے گا۔ اس کے بعد ذیل میں حاصل مصدر کون ہے؟ کھیلنا، کھیل، کھیلو، کھلاؤ۔ تو سوال نمبر 53 اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر کیا ہے؟ بی ہو جائے گا، یعنی کھیل جو ہے یہ آپ کو حاصل مصدر ہے۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 54 ہے آپ کو ذیل میں اس میں مصغر لفظ کون ہے؟ بچہ، کتاب، کتابچہ، ان میں سبھی۔ ہم پیچھے بتا چکے ہیں کہ چہ جس کے اندر لگا ہو عام طور پر اس میں مصغر کی مثال میں آتی ہے، ویسے اس کی اور بھی مثالیں بنتی ہیں۔ تو ذیل میں اس میں مصغر کون لفظ ہے؟ کتابچہ، یہ آپ کو اس میں مصغر کی مثال ہے۔ ذیل میں شعر کی جمع کون ہے؟ شعراء، اشعار، شاعرہ، ان میں کوئی نہیں۔ تو دیکھیے سوال نمبر 55 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی، شعر کی جمع آپ کو ہوتا ہے اشعار۔ کیا ہوتا ہے؟ اشعار ہوتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 56 ہے ذیل میں کون سا لفظ مذکر ہے؟ پانی، خوشبو، آواز، تمنا۔ مذکر اس میں کون ہے بتانا ہے۔ تو دیکھیے اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر کیا ہو جائے گا؟ اے ہو جائے گا، یعنی پانی ہو جائے گا۔ اس کے بعد ذیل میں کون سا لفظ فعل ہے؟ پٹنا، ہم لوگ، جانا، خوبصورت۔ پٹنا یہ اس میں معرفہ کی مثال ہے، ہم لوگ یہ آپ کو ضمیر جمع متکلم کی مثال ہے، جانا ایک فعل ہے، خوبصورت کیا ہو جائے گا آپ کو؟ ایک صفت ہے۔ ذیل میں کون سا لفظ فعل ہے؟ تو جانا ہو جائے گا فعل، آپشن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 58 ہے، دیکھیے کیا ہے ذیل میں کون سا لفظ صفت ہے؟ کھیل، اچھا، تحفہ، آنا۔ تو دیکھیے
یہ اچھا جو ہے یہ آپ کو صفت کی مثال بن جائے گا، تو آپشن نمبر بی اچھا۔ اس کے بعد دیکھیے ذیل میں مؤنث لفظ کون ہے؟ تپاک، تالاب، تخت، تعداد۔ سوال نمبر 59 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر ڈی تعداد جو ہے یہ آپ کو مؤنث کی مثال بن جائے گی۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 60 ہے، کیا ہے؟ ذیل میں مؤنث لفظ کون ہے؟ بادل ہے، مکان ہے، ہوا ہے، درخت ہے۔ تو سوال نمبر 60 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر سی، یعنی ہوا جو ہے یہ آپ کو ایک مؤنث لفظ ہے۔ اس کے بعد ہے ذیل میں مؤنث لفظ کون ہے؟ وطن ہے، وصال ہے، وفا ہے، ورق ہے۔ یہ بھی بہت مشہور سوال ہے، بار بار پوچھا جاتا ہے۔ اس میں جو مؤنث کی مثال ہے وہ آپ کو وفا ہے، آپشن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ امید ہے کہ آج کا ویڈیو آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے جڑے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں، اور جن لوگوں کو PDF چاہیے وہ ہمارے ٹیلی گرام چینل سے جڑ جائیں تاکہ انہیں فری میں PDF مل سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی، فقط والسلام۔